اچھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ آخری عشرے کی دعا کون سی ہے؟ آپ پڑھتے ہیں کیا آخری عشرے کی دعا؟ آخری عشرے کی دعا کس کس کو پتہ ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ 3، صرف 3 کو پتہ ہے؟ 4 کو پتہ ہے؟ یہ اب صاحب آپ سنائیں کون سی دعا ہے آخری عشرے کی؟ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ سارے جو ہے نا یہ یہ اصل میں ہے لیلۃ القدر کی رات کی دعا۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ اس 30ویں والے دن ہمارے جیسے پاکستان میں مشہور ہے جی اس 30ویں والے دن، نہیں، تاک راتوں میں تلاش کرنی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس رات کی تمہیں قدر ہوگی نہیں ہو گئی تو وہی تیرے لیے لیلۃ القدر ہے۔ جس رات کو تو اللہ کے سامنے رو پڑا، جس رات کو تو اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، عبادت کی، جس کی قدر رات کو آپ کو، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے۔ تو یہ تو جس رات کو قدر ہو گئی نا تو وہی تمہارے لیے لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ کون سی دعا ہے لیلۃ القدر کی؟ اور آخری عشرے میں بھی یہ روزانہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ بڑی کمال کی دعا ہے۔ اس کے جو علماء نے لکھے ہیں نا وہ 5 علاج کے طور پر بھی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 5 کے علاج کے طور پر۔ نمبر 1، اگر یہ آپ کو دعا یاد ہو نہ ہو تو اس کو یاد کریں، صرف ایک لائن ہی ہے، چھوٹی سی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار آپ سماعت کر لیں، یہ پڑھا کیوں جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ 64 سال کی عبادت، یہ 1000 جو مہینہ ہے نا، یہ 84 سال کی عبادت، 64 نہیں 84 سال، 1000 کا جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ لیلۃ القدر میں ہم جو ثواب دیتے ہیں وہ 1000 مہینوں کا ثواب دیتے ہیں، اور 1000 جو مہینے ہیں نا وہ 84 سال بنتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک رات میں عبادت کرنے سے بندے کو 84 سال کی، پتہ نہیں اتنی عمر بھی ہماری ہے یا نہیں ہے، تو اتنی آپ کو اگر نیکیاں مل جائیں تو کمال نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ 84 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ نمبر 3، آپ کو رزق دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، آپ کے رشتوں کو جوڑا جاتا ہے، جو رشتے دور ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے۔ اور نمبر 5، اللہ تمہارے دل میں نا نرمی پیدا کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ اب یہ دعا سنیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ مشہور دعا ہے اور ہم اکثر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اتنی سی ہے، الفاظ سنیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بندہ اپنے رب کو کہہ کیا رہا ہے؟ توجہ کرو، رب کو وہ بندہ کہہ کیا رہا ہے کہ معافی کسی اور نے نہیں دینی، معافی صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ میں اپنے گناہ لے کر آ گیا ہوں، تیرے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، زید کھڑا ہے اپنی عبادت لیے ہوئے۔ کوئی بھی بندہ اپنی عبادت لے کے کھڑا ہے، زید کھڑا ہے اپنی عبادت لیے ہوئے، رحمت ڈھونڈتی ہے گناہگار چاہیے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی گناہگار آئے اور مجھے پکارے، میں اس بندے کو اتنا دوں، مجھے کوئی کہے تو صحیح۔ ساری زندگی زلیخا بت کے سامنے پکارتی رہی، ایک دن اس نے یہ کہا کہ اے میرے رب، میرے رب، اور وہ رب جو سب کو پالنے والا ہے، اللہ نے مقام کیا دیا، شان کیا دی۔ آپ زلیخا کا نام تو آپ نے سنا ہے نا، حسن دوبارہ آ گیا، اور یوسف علیہ السلام کہ بطور بیوی کے طور پر پھر اللہ نے اس کو پیش کیا۔ پہلے وہ ورگلاتی تھی، لیکن
یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، تم ایک بار اللہ کہتے ہو، وہ تمہیں 100 بار کہتا ہے جی میرے بندے۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی کمال کی ہے۔ اچھا میں نے یہ پڑھا نا تو میں نے کہا کہ مالک رحمت پہ آئے نا تو وہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو جنت میں داخل کرو۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو نیکیاں کوئی نہیں ہے تو مجھے جنت۔ فرمایا ایک دن تو سویا ہوا تھا، تیری کروٹ بدلی، تیری زبان سے نکلا اللہ۔ تو سویا ہوا تھا، میں تو جاگ رہا تھا نا۔ لفظ اللہ نکلا تو میں جاگ رہا تھا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو نہیں دیکھا، میں نے یہ دیکھا ہے تجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ تو نے لفظ اللہ نکالا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ مالک